أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما صدق الله العظيم۔ آیت نمبر 8 اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار۔ اس آیت میں اس بات کا ذکر ہے اللہ رب العزت کا علم وسیع ہے، ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اس طرح ایک جگہ ذکر فرمایا ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کب آئے گی یہ اللہ کے علم۔ 5 چیزیں ایسی ہیں نا اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو بھی نہیں پتا۔ 5 چیزیں ایسی ہیں، ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ کو ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، یہ بادل جو ہیں یہ کہاں برسیں گے یہ اللہ کے علم ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بادل آتے ہیں برستے نہیں ہیں، وہی ویسے ہی بادل چلے جاتے ہیں۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے یہ اللہ کے علم ہے۔ اس سے یہاں پر علماء نے ایک نقطہ یہ لکھا، یہ نہیں کہا گیا من فی الارحام، یعنی ماں کے پیٹ کے اندر کون ہے، نر ہے یا مادہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں اگر وہ الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کرا دیا اسے پتہ چل جاتا ہے کہ آخر میں نر ہے یا مادہ ہے۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، ما فی الارحام، یعنی ماں کے پیٹ کے اندر وہ نیک بخت ہے یا بدبخت ہے یہ اللہ کے علم میں ہے۔ وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے یہ اللہ کے علم میں ہے۔ اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر یعنی ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ایک فرشتہ مقرر ہے جو اس کے اوپر وہ لکھ دیتا ہے کہ یہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا۔ اس کے اوپر لکھ دیتا ہے یہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، فرشتے کی ڈیوٹی لگی ہوئی۔ ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور کسی کو نہیں پتا کہ وہ کل کیا کرے گا۔ آج آپ نے پلاننگ کیا ہے کہ کل میں جاؤں گا پشاور، کل میں جاؤں گا اسلام آباد، کل میں جاؤں گا لاہور، ہو سکتا ہے کل کوئی اور کام پیش آ جائے، کسی کو نہیں پتا کل میں کیا کروں گا۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کسی جان کو یہ نہیں خبر کہ مجھے کس زمین کے اوپر موت آئے گی۔ میری موت وقت مقرر ہے، موت کا وقت مقرر ہے۔ لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، نہ ایک لمحہ پہلے آئے گی نہ ایک لمحہ بعد میں آئے گی، لیکن کس جگہ پر آئے گی۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کس زمین کے اوپر میری موت آئے گی کسی کو بھی نہیں پتا۔ یہ 5 چیزیں قرآن کے اندر جو ذکر ہے نا، 5 چیزیں یہ قرآن کے اندر یہ 5 چیزیں۔ ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت، یہ 5 چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ہے۔ تو یہاں پر فرمایا اللہ یعلم، اللہ کا علم وسیع ہے، ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ کو معلوم ہے جو کچھ ہر مادہ اپنے پیٹ میں لیے ہوئے ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ وما تغیض الارحام وما تزداد، اور جو کچھ پیٹ میں سکڑتا ہے اور بڑھتا ہے یہ بھی اللہ کے علم میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اس کی ولادت کی جو یعنی کتنے مہینے، کم سے کم مدت جو ہے نا، کم سے کم مدت پیدائش کی، وضع حمل کی کم سے کم مدت 6 مہینے ہے، کم سے کم مدت جو ہے وہ 6 مہینے ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک زیادہ سے زیادہ مدت یعنی عموماً 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو جاتا ہے نا جی، زیادہ سے زیادہ مدت وہ 2 سال ہے امام صاحب کے نزدیک، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک وہ 2 سال ہے، زیادہ سے زیادہ مدت وہ 2 سال تک اندر بچہ رہ سکتا ہے۔
یعنی کم سے کم مدت وہ 6 مہینے. اگر ایک جس طرح کتابوں کے اندر آتا ہے نا کہ اگر کسی نے یعنی شادی کے 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا تو یہ ٹھیک ہے، یہ بھی صحیح ہے. 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو سکتا ہے. 6 مایا جس کو کہتے ہیں، شش مایا، وہ 6 مہینے کا بچہ پیدا ہو سکتا ہے. کم سے کم مدت جو ہے وہ 6 مہینے ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے. وما تغیض الارحام وما تزداد، جو کچھ پیٹ میں سکڑتا ہے اور بڑھتا ہے، کتنی کم عمر ہوگی، کتنی زیادہ عمر ہوگی، یعنی کتنی مدت میں وہ بچہ پیدا ہوگا، کتنی مدت میں وہ کتنی کم مدت میں پیدا ہوگا، کتنی زیادہ مدت میں پیدا ہوگی، یہ بھی اللہ کے علم ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اور اس کے ہاں ہر چیز کا اندازہ ہے. اللہ رب العزت نے ہر چیز ایک مقرر ترتیب کے ساتھ، ایک ترتیب کے ساتھ سارا کائنات کا نظام چلایا ہے، بنایا بھی ہے، چل بھی رہا ہے. ساری کائنات کا نظام اپنے وقت سے کوئی نہ چیز پہلے آتی ہے نہ بعد میں آتی ہے. ایک روایت کے اندر آتا ہے یہ سورج جو نکلتا ہے نا، یہ بھی اللہ کے سامنے جا کر اللہ سے اجازت لیتا ہے، کہ میں سورج میں طلوع ہوں کہ نہ ہوں. پھر روایت کے اندر آتا ہے کہ قیامت والے دن جب قیامت برپا ہو جائے گی نا، اس دن اس کو اجازت نہیں ہوگی. اس دن اس کو اجازت نہیں ہوگی، یعنی مشرق کی طرف سے طلوع ہونے کی بجائے یہ مغرب کی طرف سے ہوگا. مغرب کی طرف سے ہوگا. پھر یہ قیامت والا دن ہوگا. تو یہ جتنے بھی نظام ہے نا جی، یہ اللہ رب العزت نے ایک ترتیب کے ساتھ بنایا ہے. اس کے اندر اللہ رب العزت کی مختلف حکمتیں ہیں. رات کا آنا، دن کا جانا، دن جاتا ہے رات آ جاتی ہے، پھر رات جاتی ہے پھر دن آ جاتا ہے. اسی طرح یہ چاند سورج کا نظام، یہ سارا نظام کل شیء عنده بمقدار. عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا سب سے بڑا بلند مرتبہ ہے. کوئی بھی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، کوئی بھی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. جس طرح کتابوں کے اندر آتا ہے نا کہ ایک یعنی کالی رات میں ایک پتھر کے اوپر ایک چونٹی، اس کے پاؤں سے جو نشانات بن رہے ہیں نا، پاؤں سے چھوٹے نشانات، وہ بھی اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے. اللہ رب العزت سے کچھ بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے، کوئی بھی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے. سب کچھ اللہ رب العزت کے سامنے ظاہر ہے. کوئی بھی چیز، کوئی بھی اللہ سے کچھ. انہ علیم بذات الصدور، وہ تو دلوں کے حال کو بھی جانتا ہے. جس طرح اگلی آیت کے اندر فرمایا سواء منکم من اسر القول ومن جہر به، برابر ہے تم میں سے جو کوئی شخص کوئی بات چپکے سے کہے یا پکار کر کہے. اللہ کے سامنے سب کچھ. جس طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے نا، ایک عورت یعنی وہ زہار کا ایک مسئلہ تھا. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور زہار کا مسئلہ پوچھنے کے لیے. یعنی وہ عربوں میں ایسا ہوتا تھا نا کہ اگر کسی نے اپنی بیوی سے یہ کہہ دیا کہ تو میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، یعنی کمر کی طرح ہے، تو وہ اس کے اوپر طلاق ہو جاتی تھی. عربوں کے اندر یہ طلاق ہو جاتی. اب وہ عورت بوڑھی تھی، عمر اس کی زیادہ تھی، شوہر نے اس کو یہ بات کہہ دی. پریشان روتی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے. یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها، اللہ نے سنی اس عورت کی بات جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئی تھی، مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی تھی. یعنی سب کچھ من سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، اور جو شخص رات میں کہیں چھپ جائے. مستخف باللیل سے کتابوں کے اندر یہ ذکر کیا ہے تفسیر کے اندر، یعنی رات میں اگر چھپ کر زنا بھی کرتا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے. اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، سب سے چھپا ہوا ہے لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. اللہ تو مستخف باللیل سے مراد ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، جو شخص رات میں کہیں چھپ جائے یا دن میں چلے پھرے، یہ سب برابر ہے. یعنی اللہ رب العزت کے اللہ کے سامنے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. اللہ کے سامنے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، چاہے وہ تنہائی میں کرے، چاہے میں سب کے سامنے کرے، چھپ کر کرے، اندھیرے میں کرے، روشنی میں کرے، جو کچھ بھی کرے،
اور کوئی بات دل کے اندر ایک بات ہو، ظاہر نہیں کہ ابھی تک وہ بات، وہ بھی اللہ کو پتہ ہے کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے، ابھی تک وہ بات ظاہر نہیں کی۔ اسی لیے روایت کے اندر آتا ہے نا، المصلی یناجی ربہ، نمازی جو ہے نا وہ اللہ کے ساتھ کان میں باتیں کرتا ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ کان اپوسی کرتا ہے۔ جس وقت بندہ نماز پڑھتا ہے نا، نماز میں جب پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ اس کا جواب دیتے ہیں، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میرے حمد بیان کیے۔ تو اللہ رب العزت اپنے بندے کی ساری باتوں کا جواب، ساری باتیں سنتا ہے اللہ رب العزت اپنے بندے کی۔ اب دیکھیں، اللہ کا دیکھنا بھی کامل ہے، اللہ کا سننا بھی کامل ہے، اللہ کا علم بھی کامل ہے۔ ہم ایک ہی وقت میں اگر ایک شخص کو دیکھیں تو سائیڈ والے آگے پیچھے وہ ہمیں دھندلے نظر آئے، لیکن اللہ کے لیے سب کچھ برابر ہے۔ اللہ رب العزت سب کو، اور ایک ہی وقت میں فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ساری کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں، ایک روایت کے اندر آتا ہے 18,000، ایک روایت کے اندر آتا ہے 32,000 یا 50,000، خشکی تری، یہ ساری مخلوقات ایک ہی وقت میں سب اللہ سے مانگنے پر لگ جائے، اللہ رب العزت سب کی سنتا ہے، اللہ رب العزت، اللہ کا سننا کامل ہے، اللہ سب کی سنتا ہے۔ ہمارے سامنے تو ایک بندہ بات کرے، دوسرا بندہ شروع ہو جائے تو ہمیں دوسرے کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، ایک سے کہیں گے بھائی تھوڑا خاموش ہو جاؤ تاکہ اس کی بات کو میں سن لوں، لیکن اللہ رب العزت کے لیے سب کچھ، سب کی بات سننا، سب کی بات کو، یعنی اللہ رب العزت کے لیے سب کچھ آسان ہے۔ اللہ رب نے کیا فرمایا، حدیث قدسی ہے، فرمایا کہ ساری دنیا کی مخلوقات ایک ہی وقت میں مجھ سے مانگے، میں سب کی سنتا ہوں۔ سب کی اللہ سنتا ہے، اللہ رب العزت کے لیے سب کچھ آسان ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت کا علم کامل، اس کا ذکر، اللہ رب العزت کا دیکھنا کامل، اس کا ذکر، اللہ رب العزت علم کامل، اللہ کا دیکھنا کامل، اللہ کا سننا کامل۔ اللہ رب العزت، لفظ اللہ جو ہے نا، لفظ اللہ، اس کا کیا مطلب ہے کہ لفظ اللہ حیران کر دینے والی ذات، اللہ کہتے ہیں جی لفظ اللہ حیران کر دینے والی ذات، ہوا اسم للذات واجب الوجود استجمع جمیع الصفات والکمال، اللہ وہ ذات ہے، اس ذات کا نام ہے اللہ، اللہ اس ذات، ہوا اسم للذات واجب الوجود، جس کا وجود ہے، اللہ ہے واجب الوجود، استجمع جمیع الصفات والکمال، تمام صفات اور کمالات اللہ کی ذات کو شامل ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے اندر یہ صفات، اللہ رب العزت کے ساتھ نہ کوئی ذات میں شریک ہے، نہ اللہ کے ساتھ صفات میں شریک ہے، اللہ کے ساتھ ذات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، نہ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، اللہ کے ساتھ ذات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، اور اللہ کے ساتھ صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، کسی کا سننا کامل نہیں ہے، کسی کا دیکھنا کامل نہیں ہے، کسی کا علم کامل نہیں ہے، اللہ رب العزت کا سننا بھی کامل ہے، دیکھنا بھی کامل ہے، علم بھی کامل ہے، اللہ رب العزت صفات میں بھی کامل ہے، اللہ کے ساتھ صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کے ساتھ ذات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد، اللہ کو معلوم ہے کہ جو کچھ ہر مادہ اپنے پیٹ میں لیے ہوئے ہے اور جو کچھ پیٹ میں سکڑتا اور بڑھتا ہے، وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اور اس کے ہاں ہر چیز کا اندازہ ہے، عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، سب سے بڑا بلند مرتبہ ہے، سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، تم میں سے جو شخص کوئی بات چپکے سے کہے یا پکار کر کہے، اور جو شخص رات میں کہیں چھپ جائے یا دن میں چلے پھرے، یہ سب برابر ہے، یعنی اللہ رب العزت کے لیے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے لیے سامنے ظاہر ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ والعافیہ والمعافات فی الدین والدنیا والآخرہ۔